السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ جب اس نے یونیورسٹی کے وسیع کیمپس میں قدم رکھا تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ زندگی کے اس نیو فیز کو جاننے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، سادہ سی چوٹی بنائے، وہ کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ قدم بڑھاتی ہوئی کیمپس میں داخل ہوئی۔ ہر طرف نوجوانوں کا ہجوم تھا۔ ان کی ہنسی مذاق اور باتوں کا شور سن کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ زندگی کے تمام غم یونیورسٹی سے باہر پھینک آئے ہوں۔ لیکن وہ چپ چاپ ایک گوشے میں بیٹھی تھی، کتابوں کو گود میں رکھے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اپنی یونیورسٹی میں تعلیم کے اس نئے مرحلے کے لیے پرجوش تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغاز میں ہی اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا تو اس نے سوچا کہ لائبریری کا وزٹ کر لیا جائے۔ لائبریری کی طرف جاتے ہوئے وہ یونیورسٹی کے وسیع گراؤنڈ سے گزر رہی تھی جہاں طلباء کے گروپ جمع تھے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار بائک جس پر 2 لڑکے سوار تھے دھول اڑاتے ہوئے اس کے قریب سے گزری۔ بائک کے پیچھے ایک سپورٹ کار آ رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی سے باہر سر نکالتے ہوئے لڑکے نے بائک والوں پر زور سے آواز لگائی، تم کچھ بھی کر لو، اپنی اس پھٹ پھٹی کے ساتھ مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ وہ باقاعدہ تمسخر اڑاتے ہوئے بولا۔ یہ ارشمان خان زادہ تھا جو بائک والوں کے ساتھ ایک خطرناک ریس میں مصروف تھا۔ مہرماں نے پہلی نظر میں دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکا انتہائی خودسر اور غیر ذمہ دار ہے، جو اپنی طاقت اور پیسے کے گھمنڈ میں دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اور یہ سارا تماشا عین لائبریری کے سامنے گراؤنڈ میں ہو رہا تھا جہاں سے گزر کر اسے لائبریری جانا تھا۔ لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بےہنگم ریسنگ سے بچ کر کیسے نکلے۔ اسے یہاں کھڑے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے، مگر ان لڑکوں کا اس کھیل تماشے کو روکنے کا کوئی موڈ دور تک نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، شاید یہاں پر کوئی انتظامیہ یا پروفیسر انہیں روکے، لیکن فی الحال ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہاں سے جانے کا سوچنے لگی کیونکہ لائبریری میں جانا اسے کچھ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شش و پنج میں تھی، تبھی وہ گاڑی اور بائک تقریباً مہرماں کے قریب آتے آتے رک گئے۔ دھول کے بادل کے ساتھ سپورٹ کار کا دروازہ کھلا اور ارشمان نیچے اترا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے دھول صاف کرتے ہوئے بائک والوں پر کہکہا لگاتے ہوئے چیخ کر کہا، یہ یونیورسٹی ہے، تمہارا گاؤں نہیں جہاں تم جیسے مرضی چلاؤ۔ بائک والا لڑکا اس کی بات پر جواب دینے ہی والا تھا کہ مہرماں اپنے قریب ہی کھڑے اس پرجوش نظر آتے لڑکے کی بات سن کر بولی، آپ بھی یہی بات اپنے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کا گراؤنڈ واقعی ریسنگ ٹریک نہیں ہے کہ جہاں آپ اپنی مرضی چلائیں۔ اتنا ہی شوق ہے تو یہ شوق یونیورسٹی سے باہر پورا کریں۔ ارشمان نے حیرانی سے مہرماں کو دیکھا۔ وہ ایسی بات سننے کا عادی نہیں تھا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ شاید نہیں جانتی کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں۔ مہرماں نے پورے اعتماد سے جواب دیا، شاید آپ بھی نہیں جانتے کہ تعلیمی اداروں میں قانون اور زندگی کے چند ضروری اصول فالو کرنے کتنے ضروری ہیں۔ باقی رہ گئی آپ کو جاننے کی بات، تو آپ کو جاننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نام اور حیثیت آپ کو کسی کے لیے خطرہ بننے کا حق دیتی ہے تو آپ یہاں غلط ارادے سے داخل ہوئے ہیں۔ ارشمان کے گروپ کے لڑکے انتہائی حیرت سے مہرماں کو دیکھنے لگے۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ارشمان سے کوئی اس طرح سے بات کر سکتا ہے۔ لڑکے تو حیرت زدہ تھے ہی، لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ ارشمان حیران پریشان اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر ہی اندر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یقیناً اس کا بیک گراؤنڈ انتہائی پاورفل ہے، ورنہ ایک عام لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اس سے اس طرح سے بات کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، اس کے گروپ کے ایک لڑکے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا تو اس نے اس لڑکی سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھا
تو یونیورسٹی کے طلباء کا ایک چھوٹا سا ہجوم ان کے ارد گرد کھڑا تھا۔ ارشمان کے دوستوں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے اس کے کان میں خسر پسر کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ یہاں سے نکلنے کی کرو، مزید الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ارشمان نے غصے سے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے مشورہ دینے سے پہلے کیا تم نے اس لڑکی کی بات سنی ہے؟ یہ مجھے سکھائے گی کہ اصول کسے کہتے ہیں اور ریسنگ کہاں کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر مہرماں بغیر جھجکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں، اگر آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوئی تو ضرور سکھاؤں گی۔ ارشمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم مجھے اصول بتاؤ گی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ مہرماں نے پرسکون مگر سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے آپ کے نام یا حیثیت سے فرق نہیں پڑتا مسٹر، آپ جو بھی ہیں، آپ کا رویہ غلط ہے اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ مسلسل اپنی حیثیت کا دھونس مجھ پر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دھونس آپ مجھے تب دیجیے گا جب آپ خود کچھ بن جائیں۔ ابھی آپ اپنے باپ یا بھائی کے پیسوں سے یہاں کھڑے ہیں، اس لیے آپ کا ڈرانا بھی بنتا نہیں ہے۔ یہ جملہ سن کر ارشمان کی انا کو شدید دھچکا لگا۔ وہ خاموش کھڑا مہرماں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن اس کے دل میں غصے کی چنگاری جل چکی تھی۔ اگر بقول تمہارے میں کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ یونیورسٹی بھی تمہارے باپ کی نہیں ہے جو تم مجھ پر اپنے فضول قسم کے اصولوں کی ریاکاری کرتے ہوئے دھونس جما رہی ہو۔ آپ مجھ تک ہی رہیں تو بہتر ہے مسٹر، میرے باپ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ۔ ارشمان اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور عجیب سے لہجے میں بولا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ ورنہ کیا؟ ورنہ میں بھی آپ کے باپ کا نام لے سکتی ہوں، عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا نام نہ ڈبوئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کی تربیت میں ٹھیک ٹھاک کمی رہ گئی ہے۔ تمیز سے بات کرو، وہ گرجا۔ پہلے خود تو تمیز سیکھ لیں، پھر مجھے بتائیے گا۔ باپ کا نام میں نے نہیں، پہلے آپ نے لیا ہے۔ وہ اس دھان پان سی لڑکی کو سر سے پیر تک گھورنے لگا اور پھر اپنے بلند و قامت وجود کے ساتھ مہرماں کے سامنے آن کھڑا ہوا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے جیسے اصول پسند یہاں زیادہ دن نہیں چل پاتے۔ اس نے دھیمے لیکن دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تو وہ بھی ڈرے بغیر بولی، اور آپ جیسے مغرور لوگ جو ہمیشہ اپنی طاقت کے نشے میں رہتے ہیں، یقین کریں طاقت کا یہ نشہ بھی ہمیشہ نہیں چلتا۔ چلو دیکھتے ہیں تم یہاں کیسے سروائیو کرتی ہو۔ وہ ہنسا، لیکن اس کی ہنسی میں انتقام کی جھلک واضح تھی۔ لیکن مہرماں نے زیادہ پرواہ نہیں کی اور وہاں سے فوراً چل پڑی۔ آس پاس کھڑے طلباء نے یہ منظر دلچسپی سے دیکھا اور اب مہرماں کو جاتا دیکھ کر طلباء کا یہ ہجوم منتشر ہونے لگا۔ لیکن ارشمان کی نظریں مہرماں کا تعاقب کرتی رہیں۔ اسے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا، یہ باتیں اسے چیلنج دے رہی تھیں۔ اس نے ٹھان لیا کہ اس اصول پسند لڑکی کو اس کی جگہ ضرور دکھائے گا، اس سے پہلے کہ ارشمان سوچ سوچ کر غصے سے پاگل ہو کر کوئی فضول حرکت کر بیٹھتا۔ اس کے دوستوں نے اسے قابو کیا اور وہاں سے اسے زبردستی لے جانے لگے، لیکن وہ موڑ موڑ کر شعلہ بار نگاہوں سے مہرماں کو دیکھتا جاتا۔ یونیورسٹی میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک لڑکی جو نجی کالج کے پرنسپل کی بیٹی ہے، اس نے ارشمان خانزادہ کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ارشمان کو جانتے تھے وہ تو اس لڑکی کی عافیت کی دعائیں ہی مانگنے لگے، اور جو نہیں جانتے تھے انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ لیکن ارشمان اپنے دل میں اس لڑکی کے لیے دشمنی پال چکا تھا۔ مہرماں تیزی سے اپنی کلاس میں پہنچی۔ اس کا دماغ ابھی بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے آج تک کبھی اتنا بدتمیز رویہ نہیں دیکھا تھا، تو وہ قدرے پریشان بھی تھی اور حیران بھی کہ یونیورسٹی تک آتے آتے بھی کچھ لوگ اپنی بچگانہ حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اس لیول پر طلباء کافی میچور ہو جاتے ہیں، انہیں بنیادی اخلاقیات کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن نہ جانے یہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا۔
کہ جسے لڑکی سے بات کرنے کی بھی سینس نہیں تھی۔ اس کی سوچ بار بار اس لڑکے کی طرف جا رہی تھی اور وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ تبھی پروفیسر صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے اپنے ذہن سے تمام خیالات کو جھٹکا، کیونکہ وہ اپنی تمام تر توجہ کلاس کے پہلے لیکچر پر مرکوز رکھنا چاہتی تھی، لیکن دل و دماغ ارشمان خانزادہ کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کا اثر زائل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہی پروفیسر نے لیکچر کا آغاز کیا، مہرماں نے اپنی کتابیں سیدھی کی اور نوٹس لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن مہرماں کی امیدوں پر جلد ہی پانی پھر گیا۔ اس سے پچھلی رو میں بیٹھے کچھ لڑکے آپس میں مسلسل سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کی ہنسی مذاق کی آواز نے مہرماں کی توجہ کو مسلسل بھٹکانا شروع کر دیا۔ پروفیسر کا لیکچر نہایت اہم تھا، لیکن ان کے غیر سنجیدہ رویے نے ماحول کو خراب کر رکھا تھا۔ مہرماں نے برداشت سے کام لیا اور بغیر مڑے ان لڑکوں کو دھیمی آواز میں ٹوک دیا، کیا آپ لوگ خاموش ہو سکتے ہیں؟ مجھے لیکچر سننے میں مشکل ہو رہی ہے۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ ہنسنے اور باتیں کرنے لگے۔ مہرماں نے پھر نرمی سے کہا، براہ کرم اگر آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تو کم از کم دوسروں کو تو پڑھنے دیں۔ جب وہ مسلسل ٹوکنے کے باوجود باز نہ آئے تو مہرماں کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی اس نے مڑ کر ان لڑکوں کو دیکھا تو اسے شدید غصہ آیا، کیونکہ سامنے وہی لڑکا بیٹھا بھونڈے انداز میں چنگم چباتا ہوا بیٹھا تھا، جس کے ساتھ اس کی ابھی چند منٹ پہلے ہی لڑائی ہوئی تھی، اور وہ اس کے انتہائی عزت دار باپ تک پہنچ گیا تھا، اور بدلے میں اس نے بھی مہرماں سے خوب سنی تھی۔ وہ جتنے غصے میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، ارشمان کی آنکھوں میں اتنی ہی شرارت اتر آئی۔ مہرماں کی نظر اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے گریبان پر پڑی، جس کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے اور اس کا کشادہ سینہ دکھائی دے رہا تھا، جس میں اس نے 2-3 میٹل کی چین پہن رکھی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی انتہائی لاپرواہی طبیعت کیا ظاہر کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کا انداز ایسا تھا جو مہرماں کو چڑھانے کے لیے کافی تھا۔ مہرماں نے جب دیکھا کہ اس کی بات کے باوجود کوئی اثر اسے نہیں ہو رہا تو وہ بغیر ہچکچائے تپ کر پھر سے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، اس نے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا۔ لگ نہیں رہا کہ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہوتا تو آپ خاموشی سے لیکچر سنتے۔ تو سن تو رہا ہوں لیکچر، اور کیا کروں؟ لیکچر اپنے سر میں ماروں؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے بھی کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ مہرماں کو ان کے ہنسنے پر اپنی شدید بے عزتی کا احساس ہوا تو وہ ان کی طرف کڑی نظروں سے دیکھ کر بولی، جیسے خود ہو ویسا ہی ٹولہ بنا رکھا ہے۔ کیسا ہوں میں؟ مجھے تو میری ماں کہتی ہے تم بہت پیارے ہو۔ تو مہرماں کی آنکھیں اس کی بات سن کر پھیل سی گئیں۔ انتہائی بھونڈا مذاق بھی کرتے ہو جس پر بالکل بھی ہنسی نہیں آ سکتی۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو پلیز کلاس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ بار بار تمہارے شور کی وجہ سے میں لیکچر صحیح طرح سے سن نہیں پا رہی۔ تو میں کیا کروں؟ اب کیا زبان گھر میں رکھ کر آؤں؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو بولیں گے ہی نا، تو لیکچر کے بعد بولے نا اگر اتنا ہی بولنے کا شوق ہے تو۔ ارشمان کی شرارتی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، لیکن وہ کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ پروفیسر نے مداخلت کر دی۔ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ بی بی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ مسلسل پیچھے مڑ کر کیوں گفتگو فرما رہی ہیں؟ مہرماں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی پیریڈ اوور ہو گیا اور پروفیسر نے کلاس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنا رجسٹر سمیٹ کر فوراً باہر نکل گئے تو کلاس میں بیٹھے طلباء بھی ان کے جاتے ہی کلاس سے باہر جانے لگے۔ مہرماں نے غصے اور بے بسی کے ساتھ اپنی کتابیں سمیٹیں اور جیسے ہی وہ باہر جانے لگی، ارشمان نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ انتہائی فنی انداز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہیں آج میری شکایت لگانے کا موقع نہیں ملا۔ میرا دل اس بات پر بہت اداس ہے۔
پھر وہ ذرا جھک کر مزید بولا، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں بہت جلد ایسے کئی مواقع دوں گا جن میں تم دل کھول کر میری شکایت کر سکو گی۔ اوکے بی بی؟ ارشمان کی بات سن کر مہرماں کے غصے کی شدت اور بڑھ گئی۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر وہاں سے نکلنے لگی۔ جیسے ہی وہ کلاس روم سے باہر نکلی، اسے اپنے پیچھے ارشمان اور اس کے دوستوں کے فلک شگاف کہے سنائی دی تو اس کا دل اور بھی برا ہونے لگا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس کے دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر وہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ یہ صرف ایک دن تھا اور ارشمان نے اس کی زندگی کو بے سکون کر دیا تھا، لیکن مہرماں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس کے سامنے ہار نہیں مانے گی۔ دوسری طرف ارشمان اور اس کے دوست مہرماں کے تذکرے کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ وہ باقاعدہ مہرماں کی نقلیں اتارنے لگے۔ ارشمان نے کہا، یہ لڑکی واقعی دلچسپ ہے، یقین کرو اسے اصول سکھانے میں بڑا ہی لطف آئے گا۔ تو اس کی بات سن کر اس کے تمام دوست ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگے، جبکہ ارشمان دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ ارشمان خانزادہ کے راستے میں آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے پہلے جنرل سیکرٹری کے انتخابات قریب تھے۔ تمام اسٹوڈنٹس پرجوش تھے۔ جنرل سیکرٹری کے انتخابات کی گہما گہمی نے ہر طرف ہلچل مچا رکھی تھی۔ امیدواروں کے پوسٹرز دیواروں پر چسپاں تھے، نعرے لگانے والے گروپس ہر جگہ سرگرم تھے، اور ہر کوئی اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ کون یہ سیٹ جیتے گا۔ ارشمان خانزادہ جو اپنی طاقت اور روب و دبدبے کے لیے مشہور تھا، اس بار الیکشن کے لیے پرعزم تھا۔ وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر منصوبے بنا رہا تھا کہ کس طرح یہ سیٹ جیتنی ہے، لیکن جب مہرماں کا نام امیدواروں کی فہرست میں سامنے آیا تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اب کیا یہ لڑکی میرے مقابلے میں کھڑی ہوگی؟ ارشمان نے غصے سے کہا۔ اس کے دوستوں نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ارشمان، یہ لڑکی واقعی اپنی اوقات بھول گئی ہے، اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ ارشمان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ سبق؟ اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ دوبارہ میرے راستے میں آنے کی جرت ہی نہیں کرے گی۔ اس کے ذہن میں منصوبے بننا شروع ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ مہرماں کو محض دھمکانا کافی نہیں ہوگا، اسے ایسے ہتھ کنڈے اپنانے ہوں گے جو اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیں۔ دوسری طرف مہرماں کے لیے یہ الیکشن ایک اصولی جنگ تھی۔ وہ یونیورسٹی کے طلباء کے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور اس کا عزم کسی بھی خوف یا دباؤ سے کمزور ہونے والا نہیں تھا۔ یہ سیٹ طاقتوروں کا حق نہیں ہے، بلکہ وہی جیتے گا جو طلباء کی حقیقی نمائندگی کرے گا، مہرماں نے اپنے دوستوں کے سامنے کہا۔ اس کی دوست عائشہ نے اس کی حمایت تو کی، لیکن اس کے چہرے سے پریشانی ختم نہ ہوئی۔ اس نے مہرماں کی طرف دیکھ کر کہا، تم یہ یاد رکھو کہ تمہارا مقابلہ کسی عام لڑکے سے نہیں ہے، بلکہ ارشمان خانزادہ سے ہے، جو انتہائی با اثر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یقیناً اپنے مضبوط بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن تمہیں اپنے یہ اعصاب مضبوط رکھنے ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ تم یہ جنگ جیتو گی۔ مہرماں نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، میں پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی۔ اگر ارشمان نے یہ الیکشن طاقت کے زور پر جیتا تو یہ اصولوں کی موت ہوگی۔ ارشمان نے سب سے پہلے اپنے حمایتیوں کو مہرماں تک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا اور اسے سمجھایا کہ یہ الیکشن تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم اپنی امیدواری واپس لے لو۔ مگر مہرماں نے ان دھمکیوں کو نظر انداز کیا اور کہا، آپ لوگ جا کر ارشمان سے کہہ دیں کہ میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ یہ جواب ارشمان تک پہنچا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اچھا، اب یہ لڑکی زبان سے نہیں مانے گی، اسے عمل سے جواب دینا ہوگا۔ اور پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ پلنے لگا۔ ارشمان نے سب سے پہلے مہرماں کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلانے کا منصوبہ بنایا۔
یونیورسٹی کے مختلف گروپوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ مہرماں صرف اپنی شہرت کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے اور اس کے پیچھے کسی بڑے سیاسی گروپ کی مدد ہے۔ جب یہ باتیں مہرماں تک پہنچی تو وہ اپنے دفاع میں بولی، یہ سب بکواس ہے، اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لایا جائے۔ وہ جتنا اپنے دفاع میں بولتی، طلباء اتنے ہی اس پر مشکوک ہونے لگے۔ افواہوں کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ طلباء کے ایک بڑے طبقے نے مہرماں پر شک کرنا شروع کر دیا۔ افواہوں کے بعد ارشمان نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے مہرماں کے خلاف جعلی ثبوت بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے حمایتیوں کو ایک ویڈیو تیار کرنے کا کہا جس میں مہرماں کو سیاسی پارٹی کے سرکردہ لیڈر کے ساتھ دکھایا گیا۔ یہ ویڈیو اس طرح ایڈٹ کی گئی تھی کہ جیسے وہ ناقابل اعتراض حالت میں ہو۔ ارشمان یہ ویڈیو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ ویڈیو اگر یونیورسٹی میں پھیل جائے تو مہرماں کا الیکشن تو دور کی بات یہاں پڑھنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ کاش اس بارے میں مجھے پہلے علم ہوتا تو یہ لڑکی کبھی بھی میرے سامنے سر اٹھا کر چل نہ پاتی، لیکن خیر دیر آیت درست آیت، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ جانی انداز میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا۔ ارشمان نے یہ ویڈیو اسے واٹس ایپ پر بھیجی، جسے دیکھ کر مہرماں کی سانس اکھڑنے لگی۔ یہ سب جھوٹ تھا، اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ اس ویڈیو کو غلط ثابت کر بھی دیتی تو اس وقت تک وہ بدنام ہو جاتی، اور یہ سب تو جانتے ہی ہیں کہ بد سے بدنام کتنا برا ہوتا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی۔ اس کے ذہن میں تو بس ابھی ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اگر یہ ویڈیو یونیورسٹی میں وائرل ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس نے فوراً اپنی بہن کو سب کچھ بتا دیا تو اس کی بہن کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اس نے مہرماں کو کہا کہ تم یہ بات سوچ رہی ہو کہ تمہاری ویڈیو اگر یونیورسٹی میں وائرل ہو گئی تو کیا ہوگا، جبکہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسی ویڈیوز تو ہر طرف وائرل ہو جاتی ہیں، اور یہ ویڈیو تو ایسی ہے کہ اس پر سچ کا گمان ہوتا ہے۔ اس کو بنانے والے صرف اسے یونیورسٹی میں وائرل نہیں کریں گے بلکہ اسے پورے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے، تو سوچو ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ حرکت کس کی ہے؟ تو مہرماں نے روتے ہوئے کہا، یہ حرکت ارشمان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی چاہتا ہے کہ میں جنرل سیکرٹری کے انتخابات میں حصہ نہ لوں۔ اس نے اپنے کئی دوستوں کے ذریعے مجھے ان الیکشن سے دور رہنے کی تلقین بھی کی تھی، لیکن میں نے اسے خاطر میں نہیں لایا۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، میں اس کی دھونس دھمکیوں میں نہیں آئی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی کمینگی پر اتر آئے گا۔ کیا ضرورت تھی اس سے پنگا لینے کی؟ تم بھی تو ہر وقت اپنی ہٹ دھرمی میں رہتی ہو۔ میں نے کوئی ہٹ دھرمی نہیں دکھائی، لیکن اپنے اصولوں پر تو انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا نا۔ مجھے اور آپ کو بابا نے یہی سکھایا ہے کہ غلط کو غلط بولنا ہے۔ میں تو بس اتنا ہی کہا تھا۔ پاگل ہو تم مہرماں، تم جانتی بھی ہو کہ ہم کس سماج میں زندہ رہ رہے ہیں۔ حکمت سے چلنا تھا۔ جب تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت تھی اس کے مقابلے پر آنے کی، جبکہ وہ پہلے دن سے ہی تمہارا مخالف بن چکا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے مخالف امیدوار کے طور پر کھڑا ہوگا، وہ بیزاری سے بولی۔ جب پتا چل گیا تھا اور اس نے تمہیں دھمکایا بھی تھا تو اسی وقت باز آ جاتی تو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا نا۔ تو اپنی بہن کی بات سن کر وہ بری طرح سے رونے لگی۔ کیا ہوگا اب؟ میں تو بیٹھے بٹھائے مفت میں بدنام ہو جاؤں گی۔ کس کس کو اپنی صفائی دوں گی کہ یہ سب میں نے نہیں کیا؟ ایسی ویڈیو اگر جھوٹ اور جعلی بھی ہو تو بھی لوگ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مہرماں پر دباؤ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سچائی کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور طلباء کی نظر میں وہ اپنی ساکھ کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی گنوا دے گی۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان الیکشن سے دستبردار ہو جائے گی۔ تو اس کی بات سن کر عائشہ حیرت سے بولی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم جانتی ہو طلباء تم پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، کتنا مان ہے تم پر، اور تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ کیا تمہیں ارشمان نے کچھ کہا؟ تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جسے تم چھپا رہی ہو۔ یقیناً ارشمان نے تمہیں دھمکی دی ہے۔
عائشہ نے غصے سے کہا تو مہرماں روتے ہوئے بولی مجھے کچھ پتہ نہیں، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ میں اب یہ الیکشن نہیں لڑوں گی۔ اس کی بات سن کر عائشہ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ لڑکی تو ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، پھر نہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی بد دل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ارشمان کو جب پتہ چلا کہ اب وہ الیکشن نہیں لڑ رہی تو وہ خوشی سے ناچنے لگا، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک عجیب سی ترکیب آئی کہ کیوں نہ لوہا تو گرم ہے، ایک زوردار ضرب اس موقع پر اگر مزید لگا دی جائے تو اس لڑکی کا تمام غرور اور خودداری مٹی میں مل جائے گی۔ لہٰذا اس نے کامیابی کا جشن منانے سے پہلے مہرماں کو مکمل طور پر توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ذریعے مہرماں کو پیغام بھیجا کہ جب تک وہ اس سے خود آ کر معافی نہیں مانگے گی تو میں اس ویڈیو کا معاملہ ختم نہیں کروں گا، اور یہ ویڈیو اب صرف یونیورسٹی کے اندر ہی نہیں پھیلے گی بلکہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دی جائے گی۔ یہ دھمکی سن کر مہرماں پر ایک قیامت سی ٹوٹ گئی اور اس نے پیغام لانے والے اس کے دوست کو بتایا کہ وہ ملنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی پبلک پلیس پر وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ تو ارشمان کے دوست نے کہا پبلک پلیس نہیں، وہ تو تمہیں ہوٹل میں بلانا چاہتا ہے۔ تو اس کی یہ بات سن کر مہرماں بری طرح سے لرزنے لگی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق وہ یہ شرط بھی مان گئے، کیونکہ وہ ہر صورت اپنی عزت کو وائرل ہونے سے بچانے کے لیے ہر حد تک جانا چاہتی تھی۔ مہرماں جب ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچی تو لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ ارشمان کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں تھیں، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ارشمان نے اسے دیکھتے ہی کہا اصول پسند لڑکی بالآخر اپنے تمام اصول توڑ کر ایک لڑکے سے ملنے کے لیے یہاں تک آ ہی پہنچی۔ تو اس کی بات سن کر مہرمان تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگے، دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اس وقت بے بسی کی اس انتہا پر تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مر جائے۔ ارشمان تیزی سے کرسی سے اٹھا اور عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو مہرماں اب کیا خیال ہے؟ اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو وہ ایک دم بولی میں الیکشن نہیں لڑوں گی، بس میری ویڈیو مجھے واپس کر دو۔ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو ارشمان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، صرف الیکشن چھوڑنے سے بات نہیں بنے گی، تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ مہرماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، اس کی نظریں جھک گئیں اور اس نے آہستہ سے کہا مجھے معاف کر دیں۔ ہاں ایسے نہیں۔ تو اس نے نگاہ اٹھا کر ارشمان کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیسے؟ میرے پاؤں میں گر کر معافی مانگو مہرماں میڈم۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس نے لرزتے ہوئے ارشمان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے خلاف کھڑے ہونے کی غلطی کی۔ ارشمان نے فاتحانہ انداز میں قہقہہ لگایا اور کہا یہ ہوئی نا بات، یاد رکھنا آئندہ میرے خلاف کھڑے ہونے کی جرت مت کرنا۔ یہ لمحہ مہرماں کے لیے ذلت کا تھا۔ وہ اپنی ذلت کا ثبوت ویڈیو کی صورت میں لے کر اس کے کمرے سے نکلی تو اسے لگا جیسے وہ آدھی نہیں بلکہ پوری مر چکی ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ ہوٹل کے کمرے سے مہرماں کے جانے کے بعد ارشمان ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے اس کے قدموں میں گری ہوئی تھی، اچانک اس کی زندگی کی سب سے اہم ہستی بن گئی تھی۔ اس کا دل اس کے روکنے کے باوجود اس کے نام پر دھڑکنے لگا اور اس کا دماغ مسلسل اسے سوچنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے ہی اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ یا خدا یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ بے قراری سے ہوٹل کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے اس پل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا نقصان کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اپنی زندگی سے کسی قیمتی چیز کے گم جانے کا احساس اسے بار بار ہونے لگا اور اس کا ضمیر اسے کچوکے لگانے لگا۔ ارشمان جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا تھا، آج پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے کہنے لگا۔ مہرماں کے چہرے کی وہ بے بسی، وہ آنسو، اس کا تھکا ہوا لہجہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ ارشمان کے دل میں مہرماں کے خلاف جو نفرت تھی وہ اچانک ختم ہو چکی تھی۔
اس کی جگہ ایک عجیب سی کشش نے لے لی تھی۔ کیا یہ محبت ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، لیکن اس سوال کا جواب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ شاید وہ مہرماں کو روک سکے، وہ جلدی سے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ تیزی سے ہوٹل کی لابی اور پھر پارکنگ تک پہنچا، لیکن مہرماں وہاں نہیں تھی۔ وہ جا چکی تھی اور اس بات پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنے آپ پر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی کی خاطر اندر ہی اندر رو رہا ہے۔ کہاں چلی گئی؟ اس نے بے چینی سے خود سے کہا، اور پھر بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور شہر کی سڑکوں پر مہرماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ بے مقصد گھوم رہا تھا، لیکن اس کا دل اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ضرور ڈھونڈ لے گا۔ دوسری طرف مہرماں، جو ارشمان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بعد گھر پہنچی تھی، دل شکستہ اور پریشان تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور روتی رہی۔ میں دوبارہ یونیورسٹی نہیں جا سکتی، یہ فیصلہ اس نے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ اس کی دوست عائشہ کو جب اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ فوراً اس کے گھر گئی۔ مہرماں، یہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی عائشہ، مہرماں نے اندر سے جواب دیا۔ لیکن تم اس طرح ہار نہیں مان سکتی، آخر تم بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ہوا کیا ہے؟ اگر تمہیں ارشمان نے ڈرایا ہے تو مجھے بتاؤ، یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ مہرماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور عائشہ انتظار کرتے کرتے بالآخر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ مہرماں کے اس رویے نے اس کے گھر والوں کو بھی پریشان کر دیا تھا، خاص طور پر اس کی بہن، جو اپنی شادی کے بعد بیرون ملک چلی گئی تھی اور اب یہاں چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر واپس جانے والی تھی۔ مگر مہرماں کے رونے اور پریشانی نے اسے فکر مند کر دیا تھا۔ وہ اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اب تو سارا معاملہ حل ہو چکا ہے، تمہیں تمہاری ویڈیو مل چکی ہے، پھر تم کس بات پر اتنا پریشان ہو؟ تو وہ بیزاری سے کہتی، میرا دل ٹوٹ چکا ہے ابا، مجھے کچھ نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا۔ تو اس کی بہن نے اسے مشورہ دیا کہ تم میرے ساتھ باہر چلو، تھوڑے دن سکون کرو، ذہن بٹ جائے گا۔ لیکن مہرماں نے جواب دیا، میں یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ جگہ مجھے یاد دلائے گی کہ میری زندگی کس طرح برباد ہوئی۔ اس کی بہن نے اسے افسردگی سے دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جو تمہیں مناسب لگے۔ لیکن جب مہرماں کے باہر جا کر سیٹل ہونے کی بات اس کے والد کو پتہ چلی تو وہ اس کے فیصلے پر حیران رہ گئے۔ مہرماں، تم نے تعلیم چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ بس بابا، میں مزید نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن یہ تمہارا خواب تھا، تم تو ہمیشہ کہتی تھی کہ تعلیم تمہاری زندگی ہے۔ مہرماں نے اپنی آنکھوں کے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، اب میں یہ خواب نہیں دیکھ سکتی۔ والد نے اصرار کیا، کیا تمہیں کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن مہرماں نے اپنے دل کی بات چھپاتے ہوئے کہا، بس مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ وقت کے لیے باہر چلی جاؤں، شاید میں وہاں سکون پا سکوں۔ والد نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، تعلیم لڑکی کا ہتھیار ہے اور اس کے بغیر ایک لڑکی زندگی نہیں گزار سکتی۔ دوسری طرف ارشمان اپنی زندگی کے بدترین بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر وقت مہرماں کو سوچتا رہتا تھا، میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ وہ خود کو کوستا تھا۔ وہ بار بار یونیورسٹی کی طرف جاتا، اس امید پر کہ شاید مہرماں وہاں مل جائے، لیکن وہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ کیا وہ واقعی یونیورسٹی چھوڑ دے گی؟ وہ اپنے دوستوں سے پوچھتا تو وہ ایک دوسرے کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگتے کہ اسے آخر ہو کیا گیا ہے۔ لیکن ارشمان نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ مہرماں کو تلاش کرے گا اور اس سے معافی مانگے گا۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں ہر روز ارشمان خان زادہ کی نظریں مہرماں کو تلاش کرتی تھیں، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جو کبھی سب کے درمیان اپنی موجودگی سے کمرے کی رونق بڑھا دیتی تھی، اب جیسے غائب ہو چکی تھی۔ ارشمان کے دل میں ایک بے چینی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بارہا مہرماں کی کلاس فیلو عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھا، عائشہ، وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ عائشہ نے پہلے تو ان سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ مہرماں کی موجودہ حالت کا اصل وجہ ارشمان ہی ہے۔ ارشمان میں کچھ نہیں جانتی، اس نے تو مجھ سے بھی ملنے سے انکار کر دیا ہے۔
اس کی حالت کیسی ہے مجھے کوئی علم نہیں ہے، عائشہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ لیکن جب عائشہ نے ایک بالکل بدلے ہوئے ارشمان کو دیکھا تو وہ نرم پڑ گئی۔ بس اتنا جان لو کہ نہ صرف اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، بلکہ کوئی بھی لڑکی جو اس سے ملنے اس کے گھر گئی وہ بھی اسے دیکھ نہ سکی۔ خدا جانے اسے کیا ہوا ہے۔ عائشہ کے یہ الفاظ سن کر ارشمان کے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اتنی ذہین لڑکی کو اس حال میں پہنچا دیا۔ یہ سوچتے ہوئے ارشمان کو اپنی غلطیوں پر بے حد پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ خود سے نفرت کرنے لگا اور مہرماں کے لیے دل میں پیدا ہونے والی محبت نے اسے اور بے قرار کر دیا۔ ارشمان نے فیصلہ کیا کہ وہ مہرماں سے مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اس نے عائشہ سے مہرماں کے گھر کا پتہ لیا اور وہاں پہنچا، لیکن جب دروازے پر دستک دی تو کسی نے بتایا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ ارشمان کو لگا جیسے کسی نے اسے اندھیرے میں دھکیل دیا ہو۔ وہ مارا مارا مہرماں کے نئے گھر کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ کئی دنوں کی کوششوں کے بعد وہ آخر کار مہرماں کے نئے گھر کا پتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو مہرماں کے والد سے سامنا ہوا تو اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ میری کچھ اسائنمنٹس اور نوٹس مہرماں کے پاس ہیں، میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ مہرماں کے والد نے آہستہ سے جواب دیا، تم نے آنے میں دیر کر دی، وہ تو آج صبح ہی ایئرپورٹ کے لیے نکلی ہے اور اب تو اس کا جہاز بھی امریکہ پہنچنے والا ہوگا۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ خیر سے وہ کب تک آنے کا کہہ کر گئی ہیں؟ وہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہے، اب وہ بیرون ملک رہتی ہے۔ یہ سن کر ارشمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے نوچ لیا ہو۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس اپنے گھر لوٹ آئے، لیکن مہرماں کی یاد نے اسے کسی پل سکون نہ لینے دیا۔ تب یہ پہلا موقع تھا کہ ارشمان نے اپنی شکست کو محسوس کیا۔ وہ برستی بارش میں مہرماں کے گھر کے سامنے کھڑا روتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ مہرماں جا چکی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ ارشمان کے دل میں محبت کی ایسی چنگاری سلگا گئی تھی جو اب شعلہ بننے لگی تھی۔ میں نے بہت غلط کیا، اب مجھے یہ سب ٹھیک کرنا ہوگا۔ ارشمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مہرماں کو ملنے کے لیے بیرون ملک جائے گا۔ مہرماں اب ایک نئے ملک میں تھی، لیکن دل کے زخم ابھی تازہ تھے۔ اس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ رہ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یہاں سکون نہیں مل رہا آپا، مہرماں نے ایک دن اپنی بہن سے کہا۔ مہر، تمہیں اپنے زخموں کو خود سینا ہے، نکلو اس غم سے۔ تو وہ اپنی بہن کو باتوں پر سوچتی، کیا یہ غم ایسا ہے کہ اس سے آسانی سے نکلا جا سکے؟ وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کرتی تھی۔ دوسری طرف ارشمان نے فوری طور پر امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مہرماں کے والد سے پتہ لگایا کہ وہ کس شہر میں ہے اور جلدی سے اپنا ٹکٹ بک کروا لیا۔ میں مہرماں سے ملے بغیر واپس نہیں آؤں گا، اس نے تہیہ کیا، اور پھر وہ اس کے شہر پہنچ ہی گیا جہاں مہرماں رہتی تھی۔ جب اس نے اپارٹمنٹ پر دستک دی تو دروازہ کھولنے والی مہرماں تھی، جو ارشمان کو دیکھ کر اب بت بن کر کھڑی تھی، اور جو ہی وہ اپنے حواس میں آئی اس نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ارشمان نے دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا تو دروازہ مکمل بند نہ ہو سکا۔ وہ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ ارشمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہرماں نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا۔ معافی؟ مہرماں کی آواز میں طنز تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری معافی میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گی؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے تمہیں جو دکھ دیے ہیں ان کا کفارہ شاید کبھی نہ دے سکوں، لیکن میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ ارشمان کے لہجے میں ایسا خلوص تھا کہ مہرماں خاموش ہو گئی، کیونکہ ارشمان کی آنکھوں میں دکھ اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مہرماں کے سامنے کی تو مہرماں کا دل پسیج گیا،
کیونکہ ارشمان اس کو اب بہت ہی بدلے ہوئے انسان کے روپ میں نظر آیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسے معاف کر دی۔ ارشمان نے وہیں پر جاب شروع کر دی۔ نہ جانے کیوں اس کا بھی دل واپس جانے کا نہیں تھا۔ وہ گاہے بگاہے مہرماں سے ملتا اور ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس نے مہرماں سے محبت کا اظہار کر دیا، جسے سن کر وہ چپ ہو گئی اور پھر اس نے آہستہ سے بتایا کہ اس کا تو نکاح ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ارشمان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے خاموشی سے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور مہرماں کے سامنے رکھ دی۔ میں تم سے کوئی امید نہیں رکھتا، اگر تم چاہو تو مجھے ٹھکرا دو، لیکن یہ میرا دل ہے اور یہ ہمیشہ تمہارے لیے دھڑکتا رہے گا۔ اگر تم اس رشتے کو قبول کر سکتی ہو تو مجھے خوشی ہوگی، اگر نہیں تو میں تمہاری خوشی کے لیے دور چلا جاؤں گا۔ مہرماں نے انگوٹھی اٹھا لی اور خاموشی سے ہاں کر دی۔ ارشمان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند دنوں بعد ایک سادہ سی تقریب میں مہرماں اور ارشمان کا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد ارشمان نے ایک اور وعدہ نبھایا۔ مہرماں تم بہت ذہین ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ٹیلنٹ ضائع ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو۔ وہ مہرماں کو لے کر وطن لوٹا۔ اس نے مہرماں کا دوبارہ اسی یونیورسٹی میں داخلہ کروایا جہاں سے وہ تعلیم چھوڑ چکی تھی۔ جب مہرماں یونیورسٹی پہنچی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سارے دکھ ختم ہو چکے ہیں۔ اب وہ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں محبت، اعتماد اور تعلیم ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔